محمد رسول اللہ کہتے ہیں پاگل اونٹ جہاں آ کر درست ہو جائے صحیح ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، چڑیا جہاں جا کر فریاد کرے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو لڑتے ہو کو ملا دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے اشارے پر کنکری کلمہ پڑھنے لگے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ اندازہ فرمائیں میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کی عظمت کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے، کبھی مریم آتی ہے، کبھی آسیہ آتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر خود عودے موکی جاتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، صفا اور مروہ جس کے قدموں کو بوسہ دے کر معراج پاتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، نوح کی کشتی نوح کی شجاعت جس کے در کی کنیز ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ پہ جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، بھیڑیا جس کے نبوت کی گواہی دیتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، بکریاں جس کے رسالت پر قربان ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کو خدا بھی پیار سے تکتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، عرش پر جس کی مثال پڑھی جائے عرش پر جس کی تعریف کی جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جنت کے دروازوں پر جس کا نام ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، دھیروں کو دھیروں پر جس کا نام ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، عرش کے پائے پر جس کا نام ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، عرش جس کے نام سے سکون پائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی بھوک میں دیکھ لے اس کی بھوک مٹ جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور جنت میں کوئی لے جانے والا نہیں لیکن اگر ہم پاپیوں کا گنہگاروں کا ہاتھ پکڑ کر اگر پیار سے دیکھ لے تو جہنمی جنتی بن جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب میں ان کی شان کیا بیان ان کی شان کیا بیان کروں، ان کی مثل نہیں ہے، ان کی مثال نہیں ہے، جس کا ثانی جہاں جس کا ثانی ہے اس کا سایہ کہاں۔ جب کائنات انہیں دیکھا تو حیرت میں تنگ رہ گئی کہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ آقاؤں کا آقا ہے، یہ تاجداروں کا تاجدار ہے، یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یہ تاجداروں کا تاجدار ہے۔ کیوں؟ جس کو جو ملتا ہے یہیں سے ملتا ہے، تقدیر یہیں سے ہوتی ہے، بلکہ تقدیر کی تقدیر بھی یہیں سے ہوتی ہے، اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو بھی مقدر تیرے در سے ملا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب کائنات نے دیکھا تو حیرت میں تنگ رہ گئی کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس سے بات کوئی نہیں، اتنا عظیم ہے یہ، اس کو کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں، اس کو کیا نام دے، کیا اس کو رب مانے، کیا اس کو خدا مانے، اتنا عظیم ہے یہ، سب کی بگڑی بنانے والا ہے یہ، سب کو عطا کرنے والا یہ ہے، کیونکہ اب ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا ہے، ان جیسا کوئی دکھتا نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جو سب سے بڑا تھا اذان سنی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا، تب ہمیں پتا چلا اس سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سب سے اعلیٰ ہے میرا رب جو پاک ہے۔ تب انسان کو پتا چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے آگے جھکتے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی شان کا یہ عالم ہے، جب حضور علیہ السلام کی شان کا یہ عالم ہے تو اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا، اللہ کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اب اندازہ فرمائیں، سوچو، حضور بہت کچھ ہے، حضور بہت کچھ ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کا اختیار یہ ہے جو بکریوں کی بگڑی بناتا ہے، جانوروں کے پاگل پر کو دور کرتا ہے، جو اشارہ کر کے چاند کو تو ٹکڑے کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب اندازہ فرمائیں، جب حضور میں اتنی طاقت ہے تو سوچو ان کے خدا میں کتنی طاقت ہوگی، ان کے خدا میں کتنی طاقت ہوگی۔ لیکن کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ